میں سید محمد علی رضا بخاری شوہر ثانیہ زہرا حلفاً اقرار کرتا ہوں جو آج یہاں بول رہا ہوں سچ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ میں مورخہ 8 جولائی رات تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے تک اپنی اہلیہ مرحومہ ثانیہ زہرا کے ساتھ روزمرہ زندگی کے مطابق بیٹھا تھا کہ میرا بڑا بیٹا سید سالار نیچے والے فلور پر چھوٹے بچوں اور چچا کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ثانیہ زہرا نے اس کو 5 سے 6 دفعہ آواز دی اوپر آ جاؤ، جس پر وہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنی مرضی سے اوپر آیا، جس پر 5-6 دفعہ آواز دی، جس کے بعد وہ اوپر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مرضی سے اوپر آیا۔ اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اسے زوردار تھپڑ رسید کیا جو مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ بیٹا تھا جی، تو میں اس کو لے کے وعلیکم السلام سر، میں اس کو لے کے اپنے دوسرے پورشن میں، میرا ساتھ دوسرا پورشن ہے، وہاں چلا گیا۔ دوسرے پورشن میں کون رہتا ہے؟ دوسرے پورشن میں میری 2 وائفس ہیں، مطلب 2 پورشنز ہیں میرے، ایک پورشن بالکل ساتھ یعنی 2 پورشنز ہیں۔ مجھے آپ بولنے دیں گے اس طرح تو میں مطلب اپنی پوری گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو میں اپنے دوسرے پورشن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے لگا کہ شاید وہ پریشان ہوگی یا اداس ہوگی اپنے بچے کے لیے۔ میں اسے لے کے واپس آ گیا دوبارہ فیڈر کے بہانے کہ مجھے بچے کا فیڈر دے دو، اس کو چاہیے۔ جب دوبارہ واپس آیا اپنے یعنی ثانیہ کے پاس، اس کو کہا کہ جی فیڈر دو اس نے مجھے بچے کا فیڈر دیا۔ اس کے بعد بھی میں نے کوشش کی کہ شاید ہو سکتا ہے سالار اب یعنی سیٹ ہو جائے اور بیٹھ جائے وہاں پہ۔ تو 5-10 منٹ میں بیٹھا رہا، میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی۔ 10 منٹ کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میرا بیٹا دوبارہ سے رونے لگ گیا۔ میں نے پھر اس کو ساتھ لیا اور دوسرے پورشن میں چلا گیا اپنی دوسری مسز کے پاس۔ صبح تقریباً 7 ساڑھے 7 بجے میں دوبارہ اٹھا۔ 7 ساڑھے 7 بجے سولر پینل کا سوئچ لگا ہوا ہے میری یعنی جو ثانیہ تھی اس کے روم کے باہر لگا ہوا ہے۔ وہ سوئچ آن کرنے جب میں گیا تو میری نوکرانی پہلے سے دروازہ بجا رہی تھی، یعنی ثانیہ کا دروازہ بجا رہی تھی، ناشتے کا پوچھتی تھی یا جو بھی تھا۔ تو میں میں نے اسے دیکھا اور میں واپس آ گیا۔ دروازہ نہیں وہ کھول رہی تھی، اس نے مجھے کہا بھی صحیح نوکرانی نے کہ میں بیوی کا دروازہ بجا رہی ہوں، کھول نہیں رہی۔ کچھ دیر کے بعد میری والدہ آ گئی اوپر۔ والدہ نے آ کے دروازہ بجایا، ثانیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، جب بھی والدہ آتی تھی تو وہ فوراً دروازہ کھولتی تھی۔ تو میرے بھائی بیان دینے دیں، آپ اسے بیان دینے دیں۔ اس کے بعد جب مطلب مجھے پتہ چلا کہ بھئی وہ والدہ کے بھی نہیں کھول رہی تو مجھے آواز آئی وہ دروازہ بجنے کی۔ میں دوبارہ واپس آیا، میں نے آ کے خود سے دروازہ بجایا، ثانیہ نے پھر بھی نہیں کھولا تو میں نے دروازہ توڑ دیا۔ دروازہ جب توڑا تو آگے اس نے اپنے آپ کو لٹکایا ہوا تھا۔ یہ میری سٹوری کی حقیقت ہے۔ جتنے لوگوں نے، جو آپ کے پریس کلب کے لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں، انہوں نے جتنی بھی چیزیں کہی ہیں، یک طرفہ کاروائی، پوسٹ مارٹم آ چکا ہے۔ کہاں گئی وہ زبان جو میں نے کاٹی تھی؟ وہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی فلاں، یہ آپ پوسٹ مارٹم مطلب یک طرفہ کاروائی کر کے آپ نے میرے خلاف اتنی چلائی ہیں پوسٹیں۔ تو یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دیکھی کسی نے۔ میری بیوی، میرا 1.5 سال کا بچہ ہے جو اس کا دودھ پیتا تھا، میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہ میں اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہوں؟ تو اس کے اوپر یعنی ایک وہ وہاں پہ امام بارگاہ ہے ان کا، محرم کے دن تھے 10 دن، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مومن میرے سے، ہم نے پیسے کمانے والے مومن نہیں ہیں کہ کسی کو بلیک میل کر کے اس طرح کا کوئی سسٹم بنا لے۔ ہم بھی مومن ہیں، ہمارا اسی وجہ سے یہ جو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ جی بھاگ گئے تھے، پیش نہیں ہو رہے تھے، 10 دن احترام کے تھے محرم الحرام کے۔ میری فیملی پوری کا نام انہوں نے لکھا ہے، اس فیملی کا نام لکھا ہے جس نے آج تک ثانیہ کو اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ کبھی رابطہ کرے پیچھے۔ ان کی والدہ کا میں نے ایک بیان سنا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ رات کو 2:30 بجے اس نے ہمیں کال کر دی۔ جو رات کو 2:30 بجے کال کر سکتی تھی وہ دن میں جا نہیں سکتی تھی۔ میرے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے میری بیوی میرے لیے شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہ کسی برانڈ شاپ میں، میرے بچہ وہ چینجنگ روم میں پھنس گیا تھا اندر، تو آپ اس کی ویڈیو نکلوا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ انہوں نے بڑی مشکل سے کھول کے، گلگشت میں کوئی برانڈ شاپ ہے، تو میرے بچے کو باہر نکالا۔ یعنی ہماری طرف سے فلی طور پہ آزادی تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ 1 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور دوسرا جو ہے میرا یعنی ثانیہ کے ساتھ ہمیشہ اتنی محبت رہی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور باقی جو جائیداد کا اسد شاہ صاحب کہتے ہیں، میری اسد شاہ سے زیادہ جائیداد ہے،
مجھے ان کی آج تک اگر مجھے اس طرح کرنا ہوتا تو میرا ان کے ساتھ رکھ رکھا ہو تو زیادہ رکھتا کہ مجھے کوئی چیز کی لالچ ہے ان سے یہ مجھے کچھ دیں گے. تو یہ ٹوٹل فیک. ایک تو میڈیا سے میں بڑی ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں صرف پیسے کمانے کے چکر میں کسی کی زندگی اور گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں, ان کی آپ خود لوگ ہی روک تھام کریں, ہم تو نہیں کر سکتے. اب یہ شکر ہے کہ کوئی دوست احباب یا چند جن لوگوں کو پتہ تھا میں سچا ہوں میرے ساتھ تھے, ورنہ مجھے تو لٹکا دیتے یہ جیسے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسد شاہ صاحب تو ان کا لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میری نسل میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے. ان کے بیٹے نے خودکشی کی, اس سے میں نے کرائی تھی. ان کی بہو نے خودکشی کی, اس سے میں نے کرائی ہے. ان کی بیوی نے 3 دفعہ کوشش کی, 2 دفعہ پکڑی گئی, 1 دفعہ پنکھا گر گیا. ان سے میں نے خودکشی کا کہا ہے. اسد شاہ صاحب کی کچھ ٹائم پہلے خود ویڈیوز آئی تھی, فیس بک پہ لگی ہوئی تھی, وہ تصویریں باہر ہمارے پاس ہیں, اس میں ہم نے بنوائی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو دیں گے, ان کی بھی دیکھ لیں, وہ بھی یہی پروسیجر. یہ فیملی سسٹم میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میری بیوی جب اسد شاہ صاحب نے پہلی دفعہ گھر بٹھا لی تھی بھاگ کے میرے پاس واپس آئی تھی. جب میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا تھا انہوں نے نہیں بھیجی تھی خود. جب میری شادی ہوئی, میری شادی کے 6 ماہ بعد انہوں نے, میں مجلس پہ لے گیا اپنی بیوی کو, انہوں نے مجلس میں امام بار کا, ان کا بلیک میلنگ کا ایک سسٹم وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو مومنین کو ورگلا کے, جو سیدھے سادے لوگ ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ممبر حسین علیہ السلام پہ چڑھ کے, وہ پیچھے سب نعرے لگاتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ یک طرفہ کم از کم مجھ سے تو سنتے, میرا تو بیان تو لیتے کہ بھئی اس کا کوئی اس طرح کا ایشو بھی ہے یا ہم ایسے ہی اس کو اٹھا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے انہوں نے جھوٹ دیکھ لینا, پھر آگے بنتی کیا ہے. ایک بندہ بچ گیا گھر کا. میرا اس طرح کا کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے, نہ میری خاندان میں, نہ کبھی نسل میں کسی نے ایسا کام کیا ہے. میری ضمانت ہو گئی ہے, میں نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی پروٹیکٹیو بیل لی ہوئی تھی, میں نے یہاں بھی شامل تفتیش ہوا, میں نے اپنی یہاں سے ضمانت لی. اس کے بعد بھی میں آج اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں. جیسی تفتیش کرنی ہے آپ نے میرے سے کریں, مجھے پریشان نہیں, ہمیں میری فیملی کو نہیں پریشان کریں. بے گناہ لوگ اٹھا کے ہم نے بند کیے ہوئے ہیں. اسد شاہ صاحب خود موقع پہ جا کے SHO کے پاس بیٹھ کے ان کی تفتیش کراتے ہیں ڈیلی. وہ ہمارے نوکر ہیں, 10-10 20-20 ہزار ان کی تنخواہ ہے, ان کے سارے بچے پریشان ہیں. آپ مجھے لے جائیں, میرے ان سب بندوں کو چھوڑ دیں, اور جو بھی آپ کی تفتیش ہے, جس میں نے 2 بیلیں لی ہوئی ہیں, اس کے بعد بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. مجھے لے لیں, جہاں بھی جیسی تفتیش آپ نے میرے سے کرنی ہے مجھ سے کریں. میرے جتنے بندے ہیں, میری جتنی فیملی ہے, اس کا خدا کا واسطہ ہے ان کا پیچھا چھوڑ دیں.